ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی یہ تیسری آیت مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عبادت کے اقرار کا تذکرہ فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہل علم نے یہاں پر کئی باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے فعل فاعل مفعول کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ نعبدو اگر ایاکا ہوتا تو ترجمے کی یہ ایک طریقہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں ایک شبہ گزر سکتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن اس حصر والی عبارت کے ساتھ ترجمے کی خوبی اور خوبصورتی یوں پیدا ہوئی کہ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جملے کی یہ خوبصورتی اور یہ حصر ایک بندے کو اپنے معبود حقیقی کی جانب کامل طور پر مضبوط رشتہ بنانے کا ذکر کرتی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت غایت تذلل اور عاجزی و انکساری کی آخری انتہا کو کہا جاتا ہے۔ عبادت کا ایک طریقہ نماز کی صورت میں ہے، اور دیگر بھی بہت سارے طریقے ہیں جو عبادت کے طریقے مانے جاتے ہیں۔ ان میں غایت تذلل، سجدے کی حالت میں بندہ خالص اپنے سارے وجود کو اور وجود کا جو انتہا، اپنے جو جسم ہے، جسم کا جو اعلیٰ درجہ ہے سر، اس کو زمین پر ٹیک کر اپنی زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کی جو تسبیح پڑھتا ہے، اس سے اپنی آخری درجے کی انتہا عجز اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے۔ عبادت کے مفہوم میں صرف حرکات و سکنات معتبر نہیں ہیں، بلکہ اپنے معبود حقیقی کا ایک حقیقی تصور بھی موجود ہے۔ نماز کے سارے ارکان پر اگر ہم غور کریں، قیام کرنا، کھڑے ہونا، رکوع کی حالت ہونا، قاعدے کی حالت ہونا، سجدے کی حالت ہونا، پھر ان میں اذکار کا ہونا، یہ اسی وقت بندگی اور عبادت سے موسوم کیے گئے ہیں جب نماز کا ایک تصور ہو، رب کے حضور حاضر کا ایک تصور موجود ہو۔ اگر یہ تصور موجود نہ ہو اور حقیقی عبادت کا ایک عقیدہ بھی موجود نہ ہو، تو یہ صرف کھڑے رہنا اور رکوع کی حالت میں ہونا، بیٹھے ہوئے حالت میں ہونا، یا سر کا صرف جھک جانا، یہ عبادت سے موسوم نہیں کیا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ احترام اور ادب سے یہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں ایاک نعبدو میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ بندہ اپنی عجز و انکساری کی انتہا کو پیش کر سکے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا معنی ہے ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں ایک قاعدہ اور ضابطے کی بات بھی ذکر کی جانی چاہیے کہ عبادت اور مدد طلب کرنا حقیقی طور پر اللہ ہی کی جانب ہے۔ جو کام عبادت کے ارکان یا عبادت کی شکل و صورت کے مانے جاتے ہیں، اس میں اگر رب کے حضور اپنی ذلت اور اپنی عجز و انکساری کا اعتبار ہو تو وہ عبادت ہے، ورنہ ادب و احترام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ کا کبھی یہ ارادہ ہوا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجم کے بہت سارے بادشاہوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی رعایا ان کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ان کے سامنے غایت تذلل پیش کرتی ہے، تو کیا ہم آپ کے سامنے یہ سب نہ کریں، کیونکہ آپ تو زیادہ لائق ہیں اس چیز کے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ بالکل بھاگ گیا ہے، ہاتھوں میں نہیں آتا، کسی کی پکڑ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت میں نکلے اور اس اونٹ کی تلاش میں، جس کے متعلق یہ معلوم تھا کہ وہ تھوڑا سا پاگل ہو گیا ہے۔ لوگ ڈر بھی رہے تھے کہ پاگل اونٹ پر قابو پانا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ کے قریب پہ پہنچے، اس کو اشارہ دیا، وہ اونٹ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے سر کو رکھا۔ جب اونٹ کی اس کیفیت کو دیکھا صحابہ نے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور بھی آپ کے سامنے
ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کیا ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو عبادت اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت روا نہیں، جائز نہیں۔ اگر کسی کی عبادت کے تصور سے انسان اپنا جھکاؤ پیش کرے تو وہ قریب قریب شرک جیسی صورت کو اختیار کر لیتا ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہاں مدد چاہنے کا تذکرہ کیا گیا۔ اگر اسباب دنیا کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو ایسے بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کا سبب بنایا، ایک دوسرے کے ذریعے سے کاموں کی تکمیلیت کا حصول یا کسی کام کو پورے ہونے کا ذریعہ بنایا۔ مثال کے طور پر انسان زندہ رہتا ہے، جیتا ہے، تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کھانے پینے کے لیے کھانے پینے کے اسباب کسی اور کے پاس موجود ہوتے ہیں تو وہاں سے طلب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیمار ہوتا ہے تو دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اپنے ضروری کاموں میں دوسروں کا حاجت مند ہوتا ہے اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ان کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے اور ان کے سامنے زبان سے تذکرہ بھی کرتا ہے کہ میری یہ مدد کی جائے۔ تو یہاں مدد کرنا حقیقت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے اسباب ہی کے ساتھ اپنی ذات کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی میں کسی چیز کو طلب کرنا حقیقت میں ان سے طلب کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ ہی سے طلب کرنا ہے۔ تو یہاں ایک دوسرے سے مدد چاہنا یا ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں مدد تو اللہ ہی سے طلب کی جاتی ہے، اور اللہ ہی سے طلب کیے جانے کا یہ عقیدہ ابتدائی سورۃ فاتحہ میں ہی ذکر کر دیا گیا۔ ہم اگر ابتدائی آیتوں کا بالکل ملاحظہ کرتے ہیں تو میں نے جیسے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ عقیدے کو بھی واضح کرتی ہے، تعریف و توصیف کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر بے شمار مضامین رکھے ہوئے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا بندگی کے لائق تو تو ہی ہے، مدد حقیقی طور پر چاہنے کے لائق بھی تو ہی ہے۔ انسان ایک دوسرے سے جو مدد کا طلبگار ہے، حقیقت میں کوئی انسان کسی کا مددگار نہیں جب تک کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ اس میں دخل اندازی نہ کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہ ہو یا ارادہ نہ فرمائے۔ آج دنیا جس قید و بند کی زندگی کو دیکھ رہی ہے، اس میں سب کوئی محسوس کر سکتا ہے کہ ہماری حالت آج کتنی ناگفتہ بے ہو گئی ہے کہ جب اپنی زندگی میں ہم ایک دوسرے کے اسباب پر تکیہ کیے ہوئے تھے کہ جب مجھے پریشانی ہوگی تو میں اپنی پریشانی کو دفع فلاں سے کر لوں گا، اگر میں بیمار ہوا تو میرے پاس ڈاکٹروں کی لائن ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو میرے پاس پیسوں کی انبار ہے، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس اس ملک میں اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میں اس ملک سے دوسرے ملک میں جا کر اپنے لیے راحت کا سامان بناؤں گا۔ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وبا اور مرض کے لاحق ہونے کی بنیاد پر وہ سارے اسباب جس پر انسان تکیہ کیا ہوا رہتا تھا، بھروسہ کیا ہوا رہتا تھا، وہ سارے اسباب اور وسائل اس سے نکلتے جا رہے ہیں۔ آج ہر انسان کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ حقیقت میں اگر کسی مجبوری، مصیبت، بلا کے موقع سے کوئی ذات اگر ساتھ دے سکتی ہے، مددگار بن سکتی ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی ذات ہے۔ آج نہ ڈاکٹروں کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ہماری اور آپ کی بیماری کی صحیح طور پر تشخیص کر کے اس کا علاج کر سکیں، بلکہ ڈاکٹروں کی بڑی بڑی ٹیموں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ اس بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس سے یہ عقیدے کی وضاحت روزانہ مسلمان اپنے نمازوں میں اس حیثیت سے کرتا ہے کہ حقیقی مددگار تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں یہ جو ذکر کیا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک بڑا عقیدہ جڑا ہوا ہے اس سے کہ اہل سنت کے درمیان اور کچھ لوگوں کے درمیان کہ جو وہ کسی سے مدد مانگنے کو غیر اللہ کے ساتھ مدد مانگنے کا نام لے کر اس آیت کے خلاف قرار دے کر اس کو مشرک اور شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس بات اور اس قاعدے کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ حقیقی اور معبود کے تصور کے ساتھ یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے حقیقی مددگار کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کو اگر وہ مددگار تسلیم کرتا ہے تو یقیناً شرک ہے۔ لیکن اگر حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مددگار مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اگر یہ طاقت اور قدرت دی ہے کہ وہ بھی دوسرے کی مدد کرے، یا دوسرے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کام آ سکے یا اسباب بنائے ہیں، ان اسبابوں کی طرف انسان کا رجوع کرنا یا ان کو مددگار کہنا یہ حقیقت میں شرک نہیں ہے، بلکہ
یہ اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کی طرف انسان کا مائل ہونا ہے، اور اسباب کی طرف مائل ہونا شرک نہیں کہلاتا۔ کسی کے ذہن میں اگر شرک کا ایسا بلبلہ اٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے تعلیمی اور علمی اصلاح ضرور لے اور عقیدے کے اندر یہ اصلاح ضرور پیدا کرے۔ حقیقت میں ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ حقیقت میں جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔